اس کے آنے پر لوگ خوشیاں مناتے ہیں کہ ہمارا لیڈر کامیاب مذاکرات کر کے آ رہا ہے۔ مجھے مصطفیٰ کی عزت و عظمت و شان و توقیر کی قسم ہے، خدا کی خدائی میں مصطفیٰ سے بڑے مذاکرات خدا سے کرنے والا آج تک اور نبیوں کی صف میں بھی کوئی پیدا نہ ہوا کہ جس نے خدا سے جو مانگا جب مانگا میرے رب نے عطا فرما دیا۔ واہ حضور واہ، کیا شان ہے، سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا شان ہے۔ اپنے نبی کے دیوانے، ہم اپنے نبی کے دیوانے، حفیظ عمر کے دیوانے، عثمان علی کے دیوانے، حیدر رسالت زندہ باد، حیدر رسالت زندہ باد، امام سنت زندہ باد، امام ہدایت دنیا زندہ باد، علیہ سمندری زندہ باد۔ تو معراج کی جو شب ہے اس پہ تو مصطفیٰ کامیاب مذاکرات کر کے آئے۔ آج اس کے شکرانے میں اگر شب برات میں شکرانہ شب معراج کا ادا کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے کرم سے یہ الگ مجلس ہے، یہ آج تک آپ کو کسی نے نہیں بتایا، میں اللہ کا فقیر آج آپ کو بتا رہا ہوں۔ بھائی ہمارے آقا مولا ایک قوم کا لیڈر نہیں، ایک دو قوموں کے لیڈر نہیں، ایک دو قوموں کے لیڈر نہیں، ساری کائنات کا رہبر و رہنما۔ اچھا پھر لطف کی بات یہ ہے، مذاکرات میں کچھ باتیں بعض اوقات آج کل یہاں جو اگر میں اس بات پہ عرض کروں تو میری بات اس طرف چلی جائے گی، صرف ایک بات کر کے آگے میں عرض کرتا ہوں۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ جس سے مکالمات و مذاکرات کی جاتے ہیں وہ کہتے ہیں اس طرح کرو، کچھ مان لو اور کچھ چھوڑ دو۔ کیوں جی ایسا ہی ہوتا ہے نا، کہتے ہیں یہ ایسا کریں، آپ کی کچھ باتیں جو ہیں یہ ناقابل تسلیم ہے لہذا یہ ہم قبول نہیں کرتے۔ میں خدا کی خدائی میں صرف ایک ایسی بات پوچھتا ہوں، سبحان اللہ، کہ میں نے کتنی انگلیاں کھڑی کی ہیں؟ آپ ایک اللہ کے ماننے والے ہیں، ایک محبوب کے ماننے والے ہیں، ذرا ایک کہہ دیجئے کتنی انگلی میں نے دکھائی ہیں؟ ایک دکھائی ہے۔ میں صرف ایک ایسی بات کا طالب ہوں، مجھے کوئی بتائے، ایک بات صرف بتائے مجھے کوئی کہ مصطفیٰ نے کہا ہو مولا میرے یہ مذاکرات ہیں، میرے یہ معاملات ہیں، تو مولا تیری عزت و عظمت و شان و توقیر کی چادر کتنی بلند ہوگی، تو نے مصطفیٰ کے ایک سوال کو بھی تو رد نہیں فرمایا۔ ایک سوال، سبحان اللہ، ایک سوال بھی تو رد نہیں فرمایا، جس کے سارے مکالمات و مذاکرات پورے ہوں۔ اور اس پر بحث ہے، یہاں چھوٹی سی ایک بات عرض کرتا چلوں، ہر ایک کے بارے میں میرے نبی نے الگ الگ سے مذاکرہ کیا ہے۔ آپ اعتبار کی طرف سمجھ رہے ہیں نا، تو لہذا میرا نبی کامیاب مذاکرات کر کے آیا ہے، اس لیے ہم ذوق پیدا کرنے کے لیے تھوڑا سا اس گرمی سے مت گھبرائیے۔ میں تو بولتا ہوں، آپ تو بیٹھے سن رہے ہیں نا، تو آپ حشر کی گرمی سے بچنا چاہتے ہیں تو مصطفیٰ کے دامن کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کو لینا چاہتے ہیں تو اس ذکر میں ذرا محو ہو جائیے۔ اور امام اہل سنت مجدد دین و ملت کشتہ عشق مصطفیٰ حضرت امام احمد رضا، آپ فرماتے ہیں ذوق پیدا کرنے کے لیے دہراتے ہیں، آپ فرماتے ہیں آج مل کے ذرا کہیے گا جی، کہیے گا آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے
ان کی پناہ آج مدد سے جڑا سمجھدا میرا نبی دربار رب چو کامیاب لوٹے آئے ذرا مل کے صدا دے دے پتہ لگے نبی دے منن والے بیٹھے نہیں مل کے پیار نہ کہہ دیو آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ سے آج لے ان کی پناہ آج مدد ان کی پناہ ان کی آج لے ان کی پناہ آج ان کی پناہ ان کی پناہ آج لے ان کی پناہ سے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ سے مل کے پیار نہ بولو آج لے ان کی اور میں اپنے کولو نہیں عرض کردہ پیا مسلمان کیا رہے اس کو عثمان علی کے ہم اپنے مرشد کے ہم اپنے مرشد کے میرا محبوب کامیاب مذاکرات کر کے آؤندہ پیائے لوگ کو ذرا دھیان کریو میری گل ذرا غور نہ سماعت فرمائیوں میں بھی نہیں کہندہ میں کہا کلہ شکرانے دا جلسہ کریے تا ساری زندگی بھی تھوڑی ہے اٹھو یاد کرو دھیان کریو او مدینے دے لاریا واللہ دی زلفاں والیا تیرے قدمہ دی مٹی دی قسمیں ساری زندگی سلام کریے تا بھی تھوڑا ہے ساری زندگی سلام کریے ساری زندگی سلام کریے تا بھی تھوڑا ہے میں اپنے کولوں نہیں کہندہ میں حدیث پیش پیا کرنا وہاں مدینے دے تاردار فرماندے نے میں دربار رب چ بار بار عرض کیتا مولا میری امت دی بخشش چاہی دی میری امت دی بخشش چاہی دی فرمایا سونیا کنے دی بخشش تے راضی ہوں میں گا ذرا دھیان کریے مسلمان بھائیوں میں مدینے دے تاردار تے قربان جاواں میں ایویں نہیں آکھیا کسے ایک مذاکرے دا نہ لے کہ میرے نبی نو رب نے فرماوے نا محبوبہ اے مول لے باقی میں ساریاں من جاواں گا نا غلط بات ہے انج نہیں ہویا بلکہ مدینے دے تاردار نے کسے ایک بھی بات دے ہوتے کمپرومائز دا نا نہیں لیا بلکہ حدیث واللہ دی زلفاں والے نے عرض کی تھی مولا رب العالمین حدیث قدسی میں پیش پیا کرنا میرے آقا نے فرمایا اِذَا اللَّهُ أرض وواحد من أمتي في النار فرمایا لوگو میں رب تے اودوں تک راضی نہیں ہونا جدوں تک میرا ایک بھی امتی دوزخ وچ رہے گا جدوں تک سارے نہ چلے جان گے میں راضی نہیں ہونا پھر میں محبت اور پیار نہ پہلے صدا دے کے پیار نہ کہنا چاہنا واللہ دی زلفاں والے سونیا اسی ایویں تے تینوں منے ایویں تے نہیں سلامی پیش کر دیں ایویں تے نہیں کہندے یوں تو سارے یہ تھوڑا سا شروعات ہے
ابھی اور بھی کچھ بہت کچھ ہے، آج نیا بھی بہت کچھ ہے، یہ تھوڑا سا چلا لیں ذرا نا۔ اسی ایویں تے نہیں کہندے یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، کیا بات ہے، اتنے زور سے کہیے کہ یقین آ جائے۔ یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ رحمتیں دو جہاں رحمتیں دو جگہ ایک تیری ذات ہے، رحمتیں دو جہاں ایک تیری ذات ہے، اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے، اے حبیب خدا مل کے پیارا رکھو، اے حبیب خدا تیری اور روح کونوں مقام نکھارا گیا۔ جو آدمی تھک گیا ہے میں اس سے نہیں کہتا، جس کا ابھی عشق قائم ہے اور جو سننا چاہتا وہ ضرور بولے، باقی جو تھک گیا وہ بالکل نہ بولے، اسے کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ چپ رہ سکتا ہے، اور ہم فقیر تو بولیں گے، آپ بھی بولیں گے انشاءاللہ تعالی۔ روح کونوں مقام نکھار آ گیا، روح کونوں مقام نکھار آ گیا، سب کی بے چینیوں کو قرار آ گیا، مرحبا 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 ہے، مرحبا 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 او مرحبا مرحبا او مرحبا مرحبا مرحبا، ہر کسی نے کہا مرحبا ہے، مرحبا مرحبا، ہر کسی نے کہا آمد مصطفیٰ تیری ہے، آمد مصطفیٰ تیری کو معلوم ہویا مدینے دا لاڑا واللہ دی زلفاں والا کامیاب مذاکرات کر کے آیا ہے، تو میرے نبی کے لائٹ چینج کر جی، لائٹ آگئی چینج کر لیکن میں ادھر ہی کھڑا ہوں، اس کو بلاؤ تو میں اللہ تعالیٰ کے فقیر نہیں، میں اللہ تعالیٰ کے فقیر نے آپ کو صرف یہ عرض کیا ہے کہ میرے محبوب کے مذاکرات کامیاب ہوئے ہیں، اگر اس پہ تقریر کی جائے تو 2-4 دن کی بات نہیں، زندگی ساری لگ سکتی ہے۔
تو اس طرف نہیں جاتے، معراج اور برات کو اکٹھا کرتے ہیں. یہ ابھی تھوڑا ذوق پیدا کیا. اب ذرا آ جائیں واپس قرآن کریم فرقان حمید پر، ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کے اس فقیر نے قرآن کریم فرقان حمید میں سے آپ احباب کے سامنے یہ سورہ دخان کی 1 2 3 4 5 6 چھوٹی چھوٹی آیتیں تلاوت کی ہیں. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے فقیر نے سورہ نجم سے آپ احباب کے سامنے یہ آیت نمبر 8 9 اور 10 3 آیتیں تلاوت کی ہیں. ذرا ان کا اکٹھ سنیے اور کس طرح ہم معراج اور برات اکٹھا ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کے کرم سے آج یہ ادا بھی فقیر کی ریکارڈ کر لو. اللہ کریم جل جلالہ عمان والوں نے ارشاد فرمایا حامیم والکتاب المبین، قسم اس روشن کتاب کی. یہاں اس روشن کتاب کی قسم ہے. جو دوسری سورت پڑھی ہے والنجم، اس میں مصطفیٰ کی قسم ہے. تو کہاں قرآن کی قسم اور کہاں قرآن والے کی قسم. تو ہمارے لیے دونوں ہی عظیم ہے، قرآن والا بھی اور قرآن پاک بھی. تو فرمایا قسم اس روشن کتاب کی، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، بے شک ہم نے اس برکت والی رات میں اتارا، بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا. انا کنا منذرین، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں. فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام. امرا من عندنا انا کنا مرسلین، ہمارے پاس کے حکم سے بے شک ہم بھیجنے والے ہیں. رحمتا من ربک، تمہارے رب کی طرف سے رحمت. انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہی سنتا جانتا ہے. یہ آیت کریمہ اور جو اگلی آیت پڑھی ہے اس کو بھی ذرا سماعت فرما لو توجہ سے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی. فرمایا پھر وہ جلوہ نزدیک ہوا، پھر خوب اترا. تو اس جلوے اور اس محبوب میں 2 ہاتھ کا فاصلہ رہا، بلکہ اس سے بھی کم، بلکہ اس سے بھی فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى. اب وہی فرمائی اپنے بندے کو جو وہی فرمائی. یہ دونوں آیتیں میں نے آپ کے سامنے جو مختلف جگہ سے کئی آیات پڑھی ہیں، سورہ دخان سے سورہ نجم سے میں نے ان کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا. اب ذرا ان کا اکٹھ کٹ سنتے جائیے. ہم کوشش کریں گے آج الحمدللہ کچھ عجوبہ ہو جائے. سبحان اللہ تو کہہ دو. اچھا ویسے آپ سے ایک بات ہے، آپ کو یقین ہے کہ میں کچھ عجوبہ کر سکتا ہوں؟ آپ کو اس پر اعتماد ہے؟ الحمدللہ. تو بھائی آپ کا یہاں اس وقت بیٹھنا یہ بھی عجوبہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کے کرم سے الحمدللہ یہ کرم ہی کرم ہے. اچھا ویسے ایک بات ہے کہ جو آدمی یہاں پہلی دفعہ آتا ہے وہ تھوڑا سا پریشان ضرور ہوتا ہے. اس کی پریشانی کی 2 وجوہات ہے. پہلی وجہ تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ رات کے اتنے بجے تک یہ سارے دیوانے ایک بندے کا انتظار کر رہے ہیں اور ٹس سے مس نہیں ہوتے. پھر دوسری ٹینشن انہیں یہ محسوس ہوتی ہے عجیب سا، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جیسا یہاں سما ہے خطاب میں، واعظ میں، تقریر میں، عشق، محبت، پیار، نبی پاک کا دامن، خدا تعالیٰ کے دربار میں رسائی، تو یہ کہیں نہیں. اور یہ حیران یہ ہوتے ہیں کہ یہ ساری رات بولنے والا کیسے بولتا ہے، اس پہ حیران ہوتے. پھر یہ حیران ہوتے کہ سننے والے ساری رات کیسے سنتے ہیں. اور وہ کہتے رہتے ہیں، یہ حیران ہوتے رہتے ہیں، بولنے والے بول جاتے ہیں، سننے والے سن جاتے ہیں. تو الحمدللہ یہ کرم ہے، فضل ہے. اب آگے چلو. میں نے یہ کہا کہ جہاں معراج ہے وہاں برات ہے، جہاں برات ہے وہاں معراج ہے. ٹھیک ہے. اور معراج کی رات مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے کیا کیا؟ ہمیں بخشوایا. اور بخشوانا یہ کیا ہے؟ برات ہے. بولو کیا ہے؟ بولو. تو معراج کی رات میں بھی برات. اچھا اب ایک بندہ سمجھے گا چلے جی آپ کو ایک چھٹکارا مل گیا تو آپ شب برات کو آپ کیوں برات لیتے ہیں؟ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، وہ کی کہندے نے پنجابی نالے چوپڑیاں تے نالے 2 ویسے یہ بات لوگ کسی کو تنقید کے طور پہ کہتے ہیں. ہم اس طرح نہیں کہتے. ہم کہتے ہیں اگر کسی نے دیکھ رہا ہو نا کہ 2
یعنی گھی بھی لگا ہو اور دو دو بھی ہو. پنجابی کہتے ہیں نالے چوپڑیاں تے دو دو جنہیں ویکھنا سانو ویکھو. حالانکہ لوگ یہ کہتے ہیں ہاں بھئی نالے چوپڑیاں تے نالے دو دو یہ ہو نہیں نہ سکتا. لوگ مثال دیتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں کہ آج ہم نے مثال بدل دی, آج چوپڑیاں بھی کھانے ہیں تے دو دو بھی کھانے ہیں. بھئی اگر معراج کی رات ہمیں چھٹکارا مل گیا کیا بات ہے, تو شب برات کو اگر ہم دوبارہ پھر اپنا چھٹکارا پالیں تو آپ کو کیا ٹینشن ہے؟ بولو ڈبل ہم پا رہے ہیں. ڈبل کیا, ہمارے تو بخشش کے کئی بہانے اللہ پاک نے بنائے ہیں. اس طرف نہیں جاتے, ذرا اس طرف آتے. اب یہاں یہ بات آ گئی, بعض لوگ یہاں یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آیا کریمہ ہے آپ نے پڑھی ہے, یہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ, یہ تھوڑا سا علمی مسئلہ ہے. اس میں میں ایک دو باتیں کر کے آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. حالانکہ الحمدللہ میں اللہ تعالیٰ کا فقیر سال ہر سال سے بیان کر رہا ہوں. اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ دیکھ رہی شب برات تو کہیں ہے ہی نہیں. یہ تو جی اہل سنت کا اور بریلویوں کا ڈھکونسلا ہے. شب برات کا ثبوت تو قرآن حدیث میں ہے ہی نہیں, اگر ہو تو ہم نہ منائیں. میں نے کہا کہ یہ بات نہیں ہے, یہ کوئی مناظرے کی تقریر نہیں ہے. میں اللہ تعالیٰ کا فقیر, اس کو چھوڑ چکا ہوں. میں صرف خدا پاک کے دامن کرم کو تھامتے ہوئے اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ کا بھکاری بنتے ہوئے آپ کی خدمت میں ریکویسٹ کرتا ہوں, مجھے یہ بتاؤ, اگر کسی کو کسی سے محبت ہو, اسے پتہ یہ چلے کہ وہ 2 بار 3 بار 4 بار 5 بار 6 بار 7 بار, میں گنتی کروں, گنتی ختم ہو, کیا کہوں اور کیا نہ کہوں. میں پوچھنا چاہتا ہوں, اگر کسی کو یہ علم ہو کہ وہ بار بار اسے ملے گا, مجھے یہ بتاؤ, اگرچہ وہ نہ بھی ملے, عاشق کو تو امید ہوتی ہے نا. یہ میری آواز آپ سب کو پہنچ رہی ہے؟ بولیے نہیں. یہ جو پیچھے باہر آپ دور دور تک ماشاءاللہ جہاں تک نظر ہے آپ اجتماع بیٹھا, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تھوڑا سا ہاتھ کھڑا کر کے ذرا بتائیے, میں دیکھنا چاہتا ہوں. جزاکم اللہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ تو عشق, یہ کیا ہے, یہ تو آگ یہاں بھی ہے عشق کی, وہاں بھی لگی ہوئی ہے. اور عشق وہ آگ ہے غالب جو لگائے نہ لگے, بجھائے نہ بجھے. اور ڈاکٹر اقبال نے بڑے اچھے طریقے سے کہا, وہ کہتے ہیں کہ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے, بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے, انسان ہی راکھ کا ڈھیر ہے. تو ہمیں تو دو. اب یہ بات سمجھ آئی, آج یہ مقولہ بدلیں. اور اگر کوئی کہہ رہی نالے چوپڑیاں تے نالے دو نہیں سکتا, اسے کہو بھی ہم تو الحمدللہ جامعہ وحیدیہ سے چوپڑیاں بھی کھا دیا, نالے دو کھا دیا. آج سے یہ مثال بدلی ہے. اچھا, اب یہ لوگ کہتے ہیں ذرا چہروں پہ خوشی خوشی لے کے بیٹھیے, میں بات تھکے ہوئے چہرے دیکھتا ہوں. میں دعا کرتا ہوں کہ چھٹکارے کی نوید پانے کے بعد کسی کو تھکاوٹ محسوس نہیں ہوگی کہ ہوگی. اور میں یہاں کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے کرم سے, اور یہ باتیں اس لیے ہیں کہ میرے ارد گرد صرف عام لوگ نہیں ہیں. مثلا جیسے ہوتا ہے کہ میں ایک بات تقریر کروں جی ایک مسجد میں یا بیٹھیں, ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے کرم سے الحمدللہ میرے مرید ہیں, ماننے والے ہیں, عقیدت مند ہیں, عاشق ہیں, دور دراز سے آنے والے ہیں. تو پھر یہ میری تقریر, چونکہ میری ملاقات نہیں ہوتی اکثر اور میں ملتا نہیں ہوں, اس لیے میں آپ سے اسی جگہ پہ ہر قسم کی بات کر لیتا ہوں. ذرا اس کو خوشی سے سن لیجیے. خوشی کی بات یہ ہے کہ آج الحمدللہ اس ادارے میں ہمارے مریدوں میں, فقیر کے مریدوں میں ایسے اللہ تعالیٰ نے لوگ دیے کہ بحمدللہ تعالیٰ جو 5 دن ریگولر دن رات جاگ کر صرف تھوڑی دیر آنکھ لگانے کے بعد, اور بعض ایسے ہیں وہ بھی نہیں کرتے, الحمدللہ 5 دن جاگ کر اللہ کے دربار میں کھڑے ہیں الحمدللہ. اور میں فقیر اللہ تعالیٰ کے دربار میں الحمدللہ بڑا خوش ہوں. اور سلیمان علیہ السلام کا جب تخت آیا نا, تو آپ نے کیا کہا, ھذا من فضل ربی, مولا یہ تیرا فضل ہے. تو مجھ فقیروں کا تخت آپ لوگ ہیں. آپ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں. میں نے آپ کو اتنی بڑی بات عرض کی ہے کہ بھئی میرا تخت آپ ہیں, ٹھیک ہے. تو اللہ پاک کے کرم سے بحمدللہ تعالیٰ آج ایسے عاشق اور دیوانے پیدا ہو چکے ہیں بحمدللہ تعالیٰ, جن کی محبت کا یہ عالم ہے. اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے, سب کو خوش رکھے. تو یہ باتیں بھی ہوتی ہیں بیچ میں, ذرا آگے چلیے جانتے رہیے. بھائی میں نے کیا کہا, نالے چوپڑیاں تھے نالے دو. کیوں نہیں قبول کریں گے؟ ایک کس نے کھانی ہے؟ کسی نے نہیں. آپ سب ڈبل کے حقدار. آپ کہتے ہیں بھی ہمیں ڈبل ملے, کیوں نہیں چاہیے؟ اب بولو تو صحیح.
اچھا وہ نہیں، وہ تو الحمدللہ ہمارا مقدر ہے ہی ہے. اب ہمیں بعض لوگ کہتے ہیں دیکھیں نہیں بہانے ہیں، کبھی میلاد کا بہانہ، کبھی معراج کا بہانہ، کبھی برات کا بہانہ. تو ہم فقیروں کو تو اپنے محبوب سے ملنے کا بہانہ ہی چاہیے. آپ بتائیے یہاں اللہ تعالیٰ کا قرآن پڑھا جا رہا ہے، کیا برا کام ہے؟ بولو نا. لائٹ بند ہے، لوگ پریشان ہیں، دائیں بائیں، رات بھی 2.5 گھنٹے لائٹ بند رہی. میں نے ویسے سوچا، میں نے کہا جس میں آزادی کے دن لائٹ بند ہو، وہ برات والے دن بھی رات کو بند کرتے انہیں ٹینشن نہیں ہوگی. وہی ہوا. بہرحال یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. اللہ پاک خوش رکھے. ہمارا ملک ہے، ہمارا پاکستان ہے. دعا کریں اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے، ہر ایک خیال پر کرم نوازی فرمائے. آمین. تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی یہ جو رات ہے، یہ آپ نے یہ جو آیت پڑھی ہے، اس میں جو آپ کہتے ہیں کہ یہ رات ہے، تو لہذا یہ رات نہیں ہے. لیلۃ مبارکہ سے مراد شب قدر ہے، یعنی قدر کی رات، جو قرآن کریم فرقان حمید کے نزول کی رات ہے، جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں، یعنی جو رمضان المبارک کی ہے. میں اللہ تعالیٰ کا فقیر اگر اس پر علمی بحث کرنا آؤں تو لیلۃ مبارکہ پہ پوری تقریر ہے، اور الحمدللہ مجھے 12 حوالے اس وقت عربی یاد ہیں اس کے لیے. تو چونکہ وقت کی نزاکت کے پیش نظر وہ بیان نہیں کروں گا، صرف 1-2 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. جب بیان کرنے والے دونوں طرف صحابہ ہوں، میں نے کیا عرض کیا، جب بیان کرنے والے دونوں طرف صحابہ ہوں تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اصحابی کن نجوم فبایہم اقتدیتم فاہتدیتم. فرمایا لوگوں سنو، میرے یار یہ آسمان ہدایت کے ستارے ہیں، جس کی بھی غلامی کرو گے ہدایت تمہارا مقدر ہوگی. تو اللہ تعالیٰ کے کرم سے میں اپنے پاس سے لیلۃ البرات منا نہیں رہا، شب برات منا نہیں رہا. اپنی طرف سے میں نے برات کا اجتماع اکٹھا نہیں کیا، اہل سنت نے اپنی مرضی سے نہیں کیا. ہم نے وہ کیا ہے جو نبی کے صحابہ نے کیا. ہم وہ کرتے ہیں جو اولیاء اللہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے کرم سے میں ایک حوالہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. الجامع البیان 310 ہجری کو، سبحان اللہ، یہ تھوڑی دیر لگے گی، ذرا یہ تھوڑا سا یہ اب 2 نعرے وغیرہ آپ 2-4 اور لگا لیں تاکہ سیٹ اپ ہو جائے. ذرا بولیں گے سبحان اللہ، سبحان اللہ.